اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو اعتکاف کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ ہی ملتی ہیں، مگر دل والوں کے لیے بس یہی ایک حدیث ہی کافی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بس عمل والوں کے لیے آقا کا عمل ہی کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کے وصال تک جاری رہا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یعنی دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال کے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور فضیلت، کسی اور ترغیب یا کسی اور تقریر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اعتکاف فرمانا اور پوری زندگی ہمیشہ اعتکاف فرمانا، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اعتکاف کتنا بڑا عمل ہے اور یہ کتنا کام آنے والا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے تو ہر مسلمان کے دل میں اعتکاف کا ایسا شوق ہونا چاہیے کہ مساجد میں جگہ نہ ملے، لیکن بات یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق دل سے ہے۔ دل والے ہی اس عمل کی شان سمجھتے ہیں، دل والے ہی یعنی جن لوگوں کے دل صحیح ہوتے ہیں، جن کے دل میں نور ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہی اس عمل کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکی کرنے والوں کی برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر پاتا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور اعتکاف کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہو کر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ فاصلہ آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کی برکت سے قرآن مجید دل میں اترتا ہے۔ فرائض کے بعد جن عبادتوں کی شان بہت بلند ہے ان میں اعتکاف سب سے نمایاں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں کی عبادت ہے۔ اعتکاف کی برکت سے قرآن مجید دل میں اترتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول اعتکاف کی حالت میں ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے جہاں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، تو قرآن کا نزول ہی اعتکاف کی حالت میں ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو قرآن اور اعتکاف کا بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اعتکاف کی برکت سے قرآن مجید دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول اعتکاف کی حالت میں ہوا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل اعتکاف فرما رہے تھے، اسی اعتکاف اور خلوت کے دوران ایک رات جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات تھی اور لیلۃ القدر تھی، قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اعتکاف کی عبادت خواتین کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ ہماری عظیم المرتبت امہات کو اعتکاف کا یہ خاص ذوق حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے نصیب ہوا۔ خواتین عید اور باورچی خانے کی وجہ سے اپنا رمضان بہت ضائع کرتی ہیں، اس لیے ان کے لیے اعتکاف بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی حفاظت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان کا اعتکاف ان کے گھر ہی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں جا بیٹھنا سعادت ہی سعادت ہے، مگر بڑی جگہ بیٹھنے کے آداب بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا جائے گا، لہذا مسجد اللہ کا گھر ہے، بڑی جگہ ہے، تو اس کے آداب بھی بڑے ہیں۔ جو با ادب رہے، سہما رہے، عشق میں ڈوبا رہے، آنسوؤں سے بھیگا رہے، خوف سے لرزیدہ رہے، امید میں بندھا رہے، اصل اعتکاف اسی کا ہے۔ مسجد گپ شپ کی جگہ نہیں، شور شرابوں اور قہقہوں کی جگہ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو مسجد میں کسی کو آواز دے کر بلاتے تک نہ تھے، اس کے پاس جا کر کے بلاتے تھے جس کو بلانا ہوتا تھا۔ مسجد میں کسی کو زور سے بھی وہ آواز بھی نہیں لگاتے تھے۔ کہاں ہیں میرے قدردان؟ آخری عشرہ شروع ہوتے ہی لیلۃ القدر کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مقرب بندے اس کی تلاش میں رات دن ایک کر دیتے ہیں، جبکہ خود یہ حسین البیلی اور دلکش رات یہی آواز لگاتی ہے کہ میں لیلۃ القدر ہوں، قدر اور منزلت والی رات۔ کسی کو کیا معلوم کہ میری کتنی قدر و قیمت ہے؟ کہاں ہے میرے قدردان کہ میں ان کو رب سے ملا دوں، زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دوں؟
کہاں ہے میرے قدردان، کہاں ہے میرے قدردان۔ اللہ ہم سب کو آخری عشرے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں اعتکاف کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو ہے جب مسجد میں آئیں جب اعتکاف کر لیں۔ کوئی رات کا اعتکاف کر سکتا ہے رات کا کرے، کوئی دن کا کر سکتا ہے دن کا کرے، کوئی 2 گھنٹے کا کر سکتا ہے 2 گھنٹے کا کرے، کوئی 6 گھنٹے کا کر سکتا ہے 6 گھنٹے کا کرے۔ غرض کے جتنا وقت وہ اپنے رب کو دے سکتا ہے، بس اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے اللہ کو پانے کے لیے وہ آخری عشرے میں اس کے لیے پوری تیاری کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب